المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورہ دخان کی آیات بینات ابتدائی 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ حضرات جانتے ہیں اور انشاءاللہ ذہنی طور پر تیار بھی ہیں کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا استقبال بھی کر رہے ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ نعمت کا انتظار کرتا ہے، گڈ نیوز کا انتظار کرتا ہے. اسے اگر امید ہو اتنے دنوں بعد میرے باغ کھل جائیں گے
میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے مل سکتا ہے، تو پھر وہ ان دنوں کی کثرت سے اور شدت سے انتظار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ماہ صیام کی صورت میں یہ بابرکت مہینہ عطا فرما کر وسیع اعلان فرما دیا، انکنڈیشنل غیر مشروط اعلان فرما دیا کہ میں اپنی رحمت کے دروازے، اپنے فضل کے دروازے، اپنے کرم کے دروازے، رزق کے دروازے، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے دروازے سب کچھ کھول دوں گا ماہ صیام میں۔ بس تمہارا کام ہے صدق کے دل سے، اخلاص سے مجھ سے مانگتے جانا اور میں تمہیں عطا فرماتا جاؤں گا۔ آج الحمدللہ جمعۃ المبارک بھی ہے اور شام میں 15ویں شب شعبان المعظم کی وہ شب بھی آ رہی ہے، تو یہاں سے ایک ہمیں ذہنی طور پر تیاری کا موقع مل جاتا ہے کہ اگلے 14 یا 15 دنوں بعد ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، نظریہ کیا رکھنا ہے، ارادہ کیا رکھنا ہے، سوچ کیا ہونی ہے، خیال اور تخیل کیا رکھنا ہے، ذہن میں کیا پلاننگ کرنی ہے، اپنے رب سے مانگنا کیا ہے، کن کن چیزوں پہ ہم نے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اپنی خطائیں یاد کرنی ہیں اور پھر اللہ کے فضل کو یاد کرنا ہے۔ آج جو آیات بینات تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ ہے، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں اور پہلے بھی آپ حضرات جان بھی چکے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا اصل معنی اللہ اور اللہ کے نبی کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ ہاں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اولیاء امت میں سے کسی کو الہام فرمایا ہو، القاء فرمایا ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی آپ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندے کو یا فلاں انسان کو ان حروف کا علم ہے سوائے آقا انعامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، اللہ فرماتا ہے کہ کتاب مبین کی قسم، واو قسمیہ ہے، کتاب مبین کی قسم، اس واضح اور روشن کتاب کی قسم، یہ وہ لاریب کتاب جو حق اور باطل کے درمیان تفریق جو ہے وہ بتاتی ہے، فرق بتاتی ہے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، اس کتاب روشن اور منور کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو، ہم نے اس کلام مقدس کو، ہم نے اس کتاب مبین کو، ہم نے الفرقان کو نازل فرمایا ہے لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں۔ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں جو ہے وہ نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ علماء کا اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول 15ویں شعبان کو ہوا یا لیلۃ القدر میں ہوا۔ اب صریح آیات بینات موجود ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر کو نازل فرمایا، قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ تو اب اگر قرآن کی نصوص قطعیہ کو دیکھیں تو لیلۃ القدر اور شب برات وہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں۔ میں ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، علماء نے جو فرمایا
کہ یہاں شعبان المعظم کی جو رات ہم کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ لیکن کچھ علماء محدثین و مفسرین اور فقہائے امت، اور جن میں صحابہ کرام بھی ہیں اور تابعین کرام بھی ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن 15ویں شعبان کو لوح محفوظ سے اتارا گیا، اور پھر لیلۃ القدر کو تدریجاً زمین کی طرف قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، تو لہٰذا ان دونوں میں تطبیق پائی جا سکتی ہے۔ لیکن اب شعبان المعظم کی جو رات ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ راوی ہیں کہ سرور عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جانتی ہو اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس رات کو اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس امت کے گناہگاروں کو معافی عطا فرماتا ہے۔ بنو کلب جو تھا وہ عرب میں مشہور تھا کہ ان کی بکریوں کے بال زیادہ ہوتے تھے، اتنے لوگوں کو معافی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا کچھ بدبخت ایسے ہیں جن کو اس عظیم رات میں بھی معافی نصیب نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا والدین کا نافرمان، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اس سے نہ اس کے فرض کو قبول فرماتا ہے نہ اس کی نفلی عبادت کو قبول فرماتا ہے، جب تک کہ والدین کو راضی نہ کرے۔ ایک دوسرا فرمایا قاطع الرحم، جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لیتا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ کئی سال بیت گئے اپنے سگوں سے بات نہیں ہے ایسا یا نہیں؟ اور ہم شب برات کو بھی پوری رات جاگ کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں بھی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، شب قدر میں بھی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ رشتہ دار سے بات کرنے کو راضی نہیں، کیونکہ ہماری انا جو ہے نا وہ آڑے آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا قاطع الرحم، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا۔ اب دوسری بات، اب ہماری رشتہ داروں سے قطع تعلقی کس چیز پہ ہوتی ہے؟ یا کسی پلاٹ پہ ناراضگی ہوئی، یا جائیداد پہ ناراضگی ہوئی، یا رشتوں پہ ناراضگی ہوئی۔ میرا خیال ہے اس کے علاوہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ رشتہ داروں سے کسی بات پہ اختلاف ہو۔ واللہ کے بندو، بات اصل یہ ہے کہ جب ہم قرآن اور حدیث سے دور جاتے ہیں تو پھر ہماری انا کو موقع ملتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث شریف سنی ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ اور ہماری لڑائیاں میرا خیال ہے 99% جو ہے اپنی انا یا نفس کی خواہشات کی بدولت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان راتوں کو بھی اس شخص کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا جو والدین کا نافرمان ہو یا قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہوا ہو۔ اور تیسرا مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو۔ اور چوتھا جو عادی زناکار ہو، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ یہ چیزیں چھوڑ نہ دے۔ اور پانچواں جو بدنیت ہو۔ اب آپ غور فرمائیں، بدنیت، حسد، اس کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ حسد کو ختم نہ کر دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑ کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اب حسد، کیا ہم اس چیز سے بچے ہوئے ہیں؟
کیا ہم رشتہ داروں سے حسن سلوک کے روادار ہیں اور حسن سلوک رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی سے باز رہتے ہیں؟ باقی چیزیں وہ انفرادی ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی زنا جیسی بدکاری میں، برائی میں مبتلا ہے تو توبہ کرنا لازم ہے. کسی شراب کی لت میں مبتلا ہے تو توبہ کرنا لازم ہے. جب تک یہ برائیاں چھوڑے گا نہیں، وہ 15ویں رات ہو، وہ 27ویں رات ہو، وہ عید الفطر کی رات ہو، وہ عید الاضحیٰ کی رات ہو، وہ عرفہ کی رات ہو، وہ کوئی بھی رات ہو، ایسے بندے کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. یاد رکھنا یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے، اس میں حکیم و دانا رب جو ہے وہ ہر معاملے کا فیصلہ فرما دیتا ہے. ہر معاملے کا فیصلہ، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کون بیمار ہوگا، کون صحت مند ہوگا، بارش کب اور کہاں اور کیسے برسے گی، یہ سارے معاملات کا فیصلہ فرما کر اللہ تبارک و تعالی متعلقہ فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے. اب آپ غور فرمائیں، آج کی رات وہ رات ہے کہ میرے اور آپ کے مقدر کا فیصلہ ہوگا. ہم نے آگے کتنا زندہ رہنا ہے، اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم بیمار رہیں گے یا شفا یاب ہوں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، فیصلہ کر لیا جائے گا. حضرات محترم، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہمارا کوئی کیس چل رہا ہو عدالت میں اور اس پر جو دفعات لگے ہوں وہ سزائے موت بھی پاسبل ہو، کہ ایسا فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ موت کی سزا ہو جائے، اور صبح وہ فیصلہ ہونا ہو، مجھے بتائیے رات کو اس بندے کو نیند آئے گی؟ کیا وہ لمبی تان کے سوچ سکتا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ بے چین رہے گا، وہ پریشان رہے گا کہ کیا ہوگا صبح. ہم کیسے سو جاتے ہیں جب یہ حکم ہو کہ آج تمہاری زندگیوں کا فیصلہ ہوگا، تم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کا فیصلہ ہوگا. تو یہ رات اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اچھا، یہاں اس ضمن میں چند اور باتیں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اس رات کو قبرستان جایا جاتا ہے، صفائی قبرستان کی جاتی ہے، لائٹنگ جو ہے کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، قبرستان کو صاف ستھرا رکھنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا کوئی اجر اور بڑے ثواب یہ والی بات نہیں ہے. مت سمجھیے کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے. کیوں کہ قبرستان جائے عبرت ہے. قبرستان کیا ہے؟ جائے عبرت ہے، کہ جب آپ قبرستان میں جائیں تو آپ کو قبر یاد آئے، محل یاد نہ آئے. اور اس رات کے حوالہ سے رستے کے لیے صفائی یا جو ہے اپنا لائٹنگ کا اہتمام اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا کرتا تھا، تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا کرتا تھا. فزوروہا، اب قبرستان جایا کرو. یہاں تک تو بات، لیکن کیوں جاؤ؟ میرے کریم آقا نے ریزن بیان فرما دیا. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اگر آپ قبرستان جائیں میلے میں شرکت کرنے کے لیے تو حرام ہے، یہ یاد رکھیں. اگر قبرستان جا کر ڈھول ڈھمکا آپ کرتے ہیں یہ حرام ہے، یہ بات یاد رکھیں. اگر قبرستان جا کر کوئی غل گپاڑا کرتے ہیں یہ حرام کام ہے، یہ سارے کے سارے یہ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ قبرستان جانے کا واحد جو ہے سبب یہ ہے کہ تمہیں آخرت کی یاد آئے.
اور اگر آپ قبروں پہ جا کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، آپ آخرت کی یاد کر رہے ہیں یا عیاشی کا سامان کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قبرستان جا کیوں رہے ہیں؟ اگر تو آخرت کی یاد کے لیے جا رہے ہیں، صاحب قبر کو فاتحہ کا ثواب پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کام خیر کا کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر جا کے وہاں بھنگڑے ڈال رہے ہیں، وہاں چرچ اور شراب کے جو ہے یہ کام کیے جا رہے ہیں، تو دوستو آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ جو بھی کر رہا ہے حرام کر رہا ہے، اور جو کروا رہا ہے وہ بھی حرام کروا رہا ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ مزار کے متعلقہ لوگ ہوں۔ قبرستان پہ میلے ٹھیلے کا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے، یہ سارے حرام کام ہیں۔ ان سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، اور بچیں گے تب جب ہم سب مل کر ایسے کاموں کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ قبرستان جائیں، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت کی یاد، وہاں جا کے دعا کریں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر دعا، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، اللہ تمہیں بھی معاف فرمائے، اور تم ہم سے پہلے آئے، وَنَحْنُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم ان قریب تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ ان قبرستان والوں کی بخشش فرما۔ یہ تو کام ہوا سنت کے مطابق۔ باقی جو کام کیے جاتے ہیں یہ غیر سنت، غیر شرعی افعال ہیں، ان سے بچنا بڑا لازمی اور ضروری ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شب برات ہے آج، یہ بابرکت رات ہے، والدین کی قبروں پہ جاؤ، دعا مانگو، رشتہ داروں کی قبروں پہ جاؤ، دعا مانگو، ایک ڈیسنٹ طریقے سے جاؤ، اور ذہن میں یہ خیال رکھے کہ یا اللہ یہ بھی اپنے وقت میں اپنے آپ کو کچھ سمجھا کرتے تھے، یہ جو پرانی قبروں میں ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں یہ بھی بڑے حسین و جمیل ہوا کرتے تھے، یہ جو قبروں میں جن کے جسم بھی ختم ہو چکے ہیں یہ بھی بڑے ارب پتی ہوا کرتے تھے، یہ جو اس وقت لاشیں ان قبروں میں پڑے ہوئے ہیں میرے مالک اپنے وقت کے یہ بھی جو ہے فرعون ہوا کرتے تھے، کہاں پہنچ گئے؟ اور پھر یا اللہ کل مجھے بھی یہاں آنا ہے، ان پر بھی کرم فرما اور مجھ پر بھی کرم فرما، یہ دعائیں مانگیں، یہ کام کرنے کے۔ اور تیسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا لازمی ہے وہ یہ، اس رات کو جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے گلیوں میں، گھروں میں، روڈ پہ پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا اگر کسی کو روکیں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی بچے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان بچوں کو پیسے کس نے دیے؟ اگر یہ بچے ہیں تو ان کی انکم تو نہیں ہے، یہ بچے ہیں تو پیسے کس نے دیے ان کو؟ یاد رکھیں، اللہ تو فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوتی ہے اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے، آسمان دنیا پر، اور پھر ارشاد فرماتا ہے حل من مستغفر فاغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی افلاس ننگ اور بھوک کا ستایا ہوا میں اس کو رزق عطا فرماؤں۔ اللہ کی طرف سے یہ آواز، اور دنیا والوں کی طرف سے پٹاخے اور آگ۔ اللہ فرماتا ہے مانگو میں تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دوں، اور ہم بچوں کو کہتے ہیں جا بچے پٹاخے پھوڑ، ہمیں جہنم سے کیا، ہمیں تو آگ سے ہی عشق و محبت ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا نے فرمایا العاجز من اتبع نفسہ ہواها وعمل وتمنى علی اللہ، العاجز، عاجز وہ ہے من اتبع نفسہ ہواها جو اپنے نفس کی پیروی میں لگا ہوا ہے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے۔
تو یاد رکھیں کم از کم ان پٹاخے پھوڑنے کا حکم مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ یہ جو پٹاخے پھوڑتے ہیں یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور بچے معصوم ہیں، وہ گناہگار نہیں، ان کے والدین اس گناہ میں شامل ہیں۔ گناہگار والدین ہوں گے جن کی کسٹڈی میں، جن کی نگرانی میں، جن کی مدد سے وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو کوئی بچہ ذمہ دار نہیں ہے، میں اور آپ ذمہ دار ہیں۔ اور وہ دکاندار، نالائق دکاندار ذمہ دار ہے کہ یہ جو آگ جو ہے بچوں کے جو ہے ہاتھ میں تھماتا ہے، اگر وہی پٹاخہ گھر میں بیڈ روم میں جو ہے وہ پھٹ جائے، کیا گھر میں آگ نہیں لگ جائے گی؟ وہی پٹاخہ بچے کے ہاتھ میں بلاسٹ ہو جائے، کیا بچے کو نقصان نہیں ہوگا؟ تو دوستو، یہ رات عبادت کرنے کے لیے، پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا یہ کام حرام ہے، اس سے بچو۔ رب نے ارشاد فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ فرماتا ہے قو انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے بچوں کو، اولاد کو، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ نارا، آگ سے۔ جس آگ کا ایندھن کون ہوں گے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ تو دوستو، یہ چند باتیں اس جو ہے موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا لازمی تھی۔ پہلی بات، قبرستان جائیں، سنت کے مطابق جائیں، فاتحہ خوانی کریں اور سکون کے ساتھ واپس اپنے گھر کو تشریف لے آئیں۔ دوسری بات، یہ پٹاخے، یہ سارے کام یہ حرام ہے، ان سے بچیں۔ اور تیسری بات، چلے مجھے یاد آ گیا، تیسری بات بڑی ضروری ہے۔ اس رات عبادت کرتے ہیں حسب توفیق جو بھی دوست احباب ہیں، لیکن میں عرض کروں گا نوافل کے بجائے فرائض کی ادائیگی کریں۔ 50-60 نفل پڑھنے کے بجائے 50-60 فرض نمازیں قضا کر لیں۔ نفل یاد رکھیں، وہ عموماً ایک پوسٹ آ جاتی ہے، الحمدللہ اس دفعہ نہیں آئی، اللہ کرے وہ کبھی مڑ کے وائرل نہ ہو یہ سوشل میڈیا پہ، کہ 4 رکعت میرے خیال ہے نفل اس نیت سے اور یہ پڑھیں تو پوری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ قضاء عمری، میرے خیال ہے صلاۃ قضاء عمری یا قضاء عمری کی نماز، اس طرح کا کچھ نام دے کے بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں نے کئی دفعہ عرض کیا، اب بھی عرض کر دوں، پوری زندگی کے نفل ایک فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ پوری زندگی کے بجائے اس کے کہ 4 رکعت پڑھ کے کہے کہ جی پوری زندگی کے فرائض مجھے معاف ہو گئے، نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ ہمیں تباہ کرنے کی سازش ہے۔ جس نے بھی کیا ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ دنیا میں بھی سزا بھگتے گا اور آگے بھی اس کے نصیب میں سزا ہی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا نوافل سے زیادہ کیا کریں، وہ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو۔